मुझे अपनी बेटी की ये जिद कभी समझ नहीं आई। भला ये भी कोई बात थी? जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी मेरी फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और अल्लाह के करम से उसके रिश्ते भी अच्छे ही आ रहे थे, लेकिन हर बार उसका इनकार मुझे वसवसों में डाल जाता। हालांकि वो जानती थी कि हमारी बिरादरी में लड़कियों की शादी घर वालों की मर्जी से ही होती है। फिर उसका ये जिद करना कि वो शादी ऐसे नौजवान से करेगी जिसका घोड़ा काला होगा। मुझे शक था कि कहीं मेरी बेटी ने मेरी नाक के नीचे कोई और ही चक्कर तो नहीं चला लिया। जैसे ही मैं उसकी अलमारी खोली, सामने जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। आज फिर हमारे घर मेरी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता आया था। वो अभी बहुत बड़ी नहीं हुई थी, मगर वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसके लिए अभी से बेहतरीन रिश्ते आते थे। मैं इस बार एक नहायत खाते पीते घराने का रिश्ता पाकर बहुत खुश था। हिना हमारी इकलौती बेटी थी और हर माँ बाप की तरह हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी का रिश्ता किसी बहुत बड़े घराने में हो जाए। मगर हमारी बेटी हिना हमारे लिए बहुत ज्यादा मसाइल खड़े कर रही थी। पहली मर्तबा जब उसका रिश्ता आया तो वो आम लड़कियों की तरह हमारे पसंद के रिश्ते पर सर झुकाने के बजाय उसने ऐसी अजीब शर्त रखी जिसे सुनकर मुझे झटका लगा। मेरी बेटी के अल्फाज बाकी लड़कियों की सोच और बाकी लड़कियों के शौक से बिल्कुल ही बरक्स थे। वो शर्माए बिना मुझसे अपने लिए आए रिश्ते की तफसील पूछ रही थी। हालांकि उसकी उम्र की लड़कियां पहली बार रिश्ता आने पर शर्माती लग जाती हैं और माँ बाप की मर्जी और खुशी के लिए सर झुका देती हैं, मगर वो बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी। बल्कि उसने जो फरमाइश मुझसे की थी वो सुनकर तो मेरे आसान ही खता हो गए। वो मुझसे बोली कि उसे ऐसे लड़के से शादी करनी है जिसका घोड़ा काला होगा। मैं तो उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई और से बच्ची समझ कर चुप हो गई, मगर वो हर बार ऐसा करने लगी। उसके लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पढ़े लिखे अमीर लड़कों के रिश्ते, जो किसी भी लड़की का एक ख्वाब हो सकते हैं। मगर मेरी बेटी का तो बस एक ही शौक था और वो हर बार वही बताती थी कि लड़का वही लूंगी जिसका घोड़ा काला होगा। मैं अपनी बेटी की इस शर्त पर शर्मिंदगी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो पागल हो चुकी है। मैं शर्मिंदा भी थी कि मैं जान ही नहीं पाई थी कि मेरी बेटी ये शौक कब से पालने लगी थी। मेरे शौहर हर बार रिश्ते से इनकार की वजह पूछते और मैं शर्मिंदगी से लपसी कर रह जाती। मैं और मेरे शौहर बस इतना चाहते थे कि हमारी बेटी का नसीब ऐसे लड़के से जुड़ जाए जो लड़का पढ़ा लिखा और बहुत तहजीब याफ्ता हो। हमेशा से ही हम दोनों को मजीद पैसे या ऊंचे घर का लालच नहीं था, बल्कि हमारी सोच भी यही थी कि पढ़े लिखे लोगों का घराना ही ऊंचा घराना होता है। मैं और मेरे शौहर भी आला तालीम याफ्ता थे और हम आगे भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही घराना चाहते थे। इस बार जो रिश्ता आया था वो सब घर वाले पढ़े लिखे और आला ओहदों पर फाइज थे, शहर में रहते थे। बस मेरी बेटी को एक नजर ही उन्होंने देखा था तो उसके हुस्न पर फिदा हो गए। मैं तो खुदा का जितना भी शुक्र करती उतना कम था, मगर मुझे नहीं पता था कि इस बार भी मुझे यकीन था कि मेरी बेटी भी लड़कियों की तरह एक अमीर घर पाकर खुश हो जाएगी और इस बार रिश्ते पर मान जाएगी। मैंने अपनी बेटी को रिश्ते के बारे में बताने से पहले ये समझा दिया था कि वो इस बार इनकार ना करे, क्योंकि ये रिश्ता मुझे और मेरे शौहर दोनों को ही उसके लिए बहुत पसंद आया था। मगर वो मेरे बताने से पहले ही हमेशा की तरह मुंह बिगाड़ने लगी और किसी भी तफसील से पहले यही जानने के लिए पुरशौक थी कि लड़के के पास काला घोड़ा है या नहीं। मैं उसके सवाल पर शर्मिंदा हो रही थी और उसके नखरों पर अब जिद हो चुकी थी। उसकी इस फरमाइश पर भी अब मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और उसे लालच देने लगी कि लड़का बहुत अमीर है और उसकी तो हर ख्वाहिश पूरी करने लगेगा, मगर वो मेरे समझाने पर उकता कर मुझे साफ इनकार कर देती। मगर वो अपनी जिद पर कायम थी। उसके अलावा उसको फर्क ही नहीं पड़ता था चाहे वो ऊंची पोस्ट पर हो या नहीं। अपने माँ बाप के बरक्स वो पढ़े लिखे लोगों को भी शौकीन नहीं थी, ना ही बाकी लड़कियों की तरह वो अमीर लड़के के ख्वाब बुनती थी। उसके ख्वाब सबसे अलग थे। मैं उसकी फरमाइश से अब थक चुकी थी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने शौहर को जाकर बता दिया कि हमारी बेटी को ये रिश्ता भी पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए कॉल करके उन्हें इनकार कर दें। मेरे शौहर मायूस हो गए। इस बार भी एक बेहतरीन रिश्ता हमारी बेटी की बेजा जिद की वजह से हमारे हाथ से निकल चुका था और हम हाथ मलते रह गए थे। मेरे शौहर अब मुझसे उलझने लगे थे कि मैं बेटी को समझाने के बजाय उसका साथ क्यों दे रही हूँ। वो मुझसे रिश्ते से इनकार की वजह पूछते तो मैं शर्मिंदा सी होकर चुप हो जाती। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनकी छोटी सी बेटी को अमीर और गरीब से फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ वो लड़का चाहिए था जिसका घोड़ा काला हो। मैंने अपने शौहर की परेशानी पर उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए अपनी बेटी को समझाने का वादा लिया। हालांकि मैं पहले ही ये काम बहुत मर्तबा कर चुकी थी, मगर एक आखिरी बार कोशिश करने में क्या हर्ज था। लेकिन इससे पहले मैं चाहती थी कि अपनी बेटी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूं ताकि मुझे अपनी बेटी को समझने में मदद मिले। मैं उसका शौक जानकर इसी हिसाब से उसे समझाना चाहती थी। मैं जानती थी मेरी बेटी को जूते कपड़े का भी ज्यादा शौक नहीं था। हम दोनों मियाँ बीवी उसके लिए दुनिया जहान की चीजों का ढेर लगा देते थे, मगर वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। एक बार मैं अचानक उसके कमरे में गई तो न जाने उसके हाथ में क्या था। उसने मुझसे छुपा लिया और फौरन से अपनी अलमारी खोली और हाथ में जो कुछ भी था
وہ اس الماری میں رکھ کر الماری بند کر دی۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگی کچھ نہیں امی۔ میں نے کہا پھر تم مجھ سے چھپا کیوں رہی ہو؟ میرے سوال پر اس نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگی آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے۔ میں نے بہت کہا کہ وہ مجھے دکھائے، لیکن اس نے الماری کا لاک ہی نہیں کھولا اور بات کو ٹالتی ہی رہی۔ مجھے اس پر شک سا ہونے لگا۔ میں ایک رات چپکے سے اپنی بیٹی کے کمرے میں پہنچی اور اسے سویا ہوا پا کر خاموشی سے اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ اس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے میں یہ پوری امید تھی کہ آج مجھے اپنی بیٹی کا کوئی ایسا شوق مل جائے گا جسے پورا کرنے کے لیے اگلی بار میں اسے ایک پڑھے لکھے شوہر کی اہمیت بتا سکوں گی، مگر میری امید تو اس تلاش کی اختتام پر بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی ہنا کے کمرے سے ایسی چیز ملی تھی جسے دیکھ کر میں دھک سے رہ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ہنا کی ڈائری تھی جس پر اس کے الفاظ اور اس کی بنی ڈرائنگ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جسے میں بچی سمجھتی تھی وہ ایسے شوق رکھتی تھی۔ میں ساکت سے اس کی ڈائری دیکھتی جا رہی تھی اور میری آنکھیں حیرت سے زیادتی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے جلدی سے اس کی ڈائری واپس کی، اس کی جگہ پر رکھی اور حواس باختہ سے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر مجھ سے کوئی سوال کریں۔ میں اپنے شوہر سے زیادہ دیر تک جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، مگر اپنی بیٹی کا یہ سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ اگر میرے شوہر کو اپنی بیٹی کے شوق کے بارے میں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ سب لاڈ پیار بھلا کر اس کی شادی زبردستی اپنی مرضی سے کر دیتے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری بیٹی بھی میرے شوہر پر ہی گئی تھی۔ وہ ضد کی پکی تھی، جو کام کرنے کی ٹھان لیتی تھی وہ ضرور کرتی تھی۔ ان باپ بیٹی کی جنگ میں یقیناً ہماری بیٹی کا ہی نقصان ہوتا۔ میں وہ وقت آنے سے پہلے ہی اپنی بیٹی کی سوچ بدلنا چاہتی تھی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں ایسا کیسے کروں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنی ملازمہ کو ساتھ ملایا اور اس کو سمجھا دیا کہ وہ میری بیٹی کے سامنے ایسے مردوں کی تعریفیں کرے جو پڑھے لکھے تمیزدار ہوتے ہیں۔ ان کی نرم مزاجی شرافت کے بارے میں بولنے کا کہا تو میری ملازمہ پیسوں پر وہ کام کرنے کو تیار ہو گئی۔ اب اکثر میری ملازمہ میری بیٹی کے سامنے ایسی باتیں کرنے لگی تھی اور بتاتی کہ فلاں لڑکی کے ہر مسئلے میں اس کا پڑھا لکھا شوہر اس کی بہت مدد کرتا ہے اور مسائل سلجھا دیتا ہے، یا پھر غلطی ہو جانے پر بھی بیوی کو ڈانٹنے کے بجائے پڑھا لکھا مرد نرمی سے سمجھاتا ہے۔ ملازمہ کی اکثر باتیں بہت متاثر کن ہوتی تھی، مگر میری بیٹی کی توجہ جانے کہاں ہوتی تھی۔ وہ بالکل ہی ملازمہ کی باتوں کا اثر نہیں لے رہی تھی، بلکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت گمسم سی رہنے لگی تھی۔ اس کی رنگت بھی زرد پڑتی جا رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونے لگی تھی اور اسی پریشانی میں تھک کر میں نے اپنے شوہر کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو بیٹی کی خواہش کا بتایا تو میرے شوہر سب سن کر توقع کے مطابق بھڑک اٹھے۔ وہ ان سب باتوں کے سخت خلاف تھے، مگر نہ جانے ہماری بیٹی کیوں ایسے شوق پال بیٹھی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے شوہر کو غصہ کم کرنے سے روکا اور اپنی بیٹی کی ڈائری لا کر ان کو دے دی۔ وہ جو ڈائری دیکھتے گئے ان کی حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ میرے شوہر صدمے میں چلے گئے۔ ہم دونوں پریشان تھے کہ ہماری توجہ اور تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ ہنا ایسی بن گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہنا کی ڈائری دیکھ رہے تھے جس میں اس نے کالے گھوڑوں کے خاکے بنائے ہوئے تھے اور جگہ جگہ ان کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا ہوا تھا۔ اس نے بہت کھلے الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اسے کالا گھوڑا دیکھنے اور اس کی سواری کرنے کا بے حد شوق ہے۔ میرے شوہر کا تعلق جس علاقے سے تھا وہاں لوگ پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے ٹھاٹ باٹ اور شوق نوابوں والے تھے۔ اس علاقے میں نسلی گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا اور یہ شوق اتنا عام تھا کہ وہاں جس شخص کے پاس عربی نسل کا کالا گھوڑا ہوتا تھا وہ شخص پورے علاقے میں سب سے معزز اور امیر مانا جاتا تھا۔ میرے شوہر کے باپ بھائی بھی یہی دلچسپی رکھتے تھے اور اسی شوق میں مبتلا تھے کہ ان کے پاس سب سے بہترین اور کالا گھوڑا ہو۔ اسی شوق کی وجہ سے وہ سب پڑھائی اور تہذیب سے دور ہو گئے تھے۔ گھر کی عورتوں اور بچوں کی طرف سے لاپرواہی برت کر وہ سب صرف اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ان کے پاس کالا گھوڑا ہو اور علاقے میں جس کے پاس بھی کالا گھوڑا ہو اس شخص سے ان کی اچھی جان پہچان ہو تاکہ علاقے کے معززین میں ان کا شمار کیا جائے، اور وہ سب اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی تھے۔ میرے شوہر کو شروع سے ہی اپنے باپ بھائی کے اس شوق سے شدید چڑ تھی۔ میرے شوہر فطرتاً ہمدرد مزاج رکھتے تھے اور پڑھائی کے شوقین تھے۔ وہ سب گھر والوں کا خیال رکھتے اور سارا دن صرف پڑھائی میں ہی مشغول رہتے۔ ان کے باپ بھائی انہیں اس پڑھنے کے شوق کی وجہ سے نامرد اور جانے کیا کیا کہتے تھے اور انہیں بھی گھوڑوں میں دلچسپی لینے پر اکساتے تھے۔ اس سب کی وجہ سے میرے شوہر نے گھوڑوں کے شوق تو نہیں پالے، البتہ انہیں گھوڑوں کے شوق رکھنے والے سب بھائیوں اور باپ سے شدید الجھن ہونے لگی تھی۔ جب میرے شوہر یونیورسٹی میں پہنچے تو ان کے والد نے اپنے علاقے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کرنے کی کوشش کی۔ اس شادی کرنے کی واحد وجہ صرف یہی تھی کہ اس لڑکی کے باپ کے پاس نہایت مہنگا اور نسلی کالا گھوڑا تھا اور وہ اپنی بیٹی کو وہ کالا گھوڑا جہیز میں دینے کا فیصلہ سنا چکے تھے۔ میرے شوہر کی زبردستی شادی کر دی گئی اور جس سے شادی ہوئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھی۔ میں نے پہلے ہی روز اپنے شوہر کا غصہ دیکھ کر انہیں اپنے بارے میں بتایا تو وہ چونک گئے۔
اپنے شوہر کی طرح میں بھی اپنے گھر والوں سے تنگ آ چکی تھی، کیونکہ میرے باپ بھائی کے اس شوق کی وجہ سے میں نے ساری عمر ان کی شفقت اور توجہ کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ جب جوان ہوئی تو میرے لیے عجیب و غریب مردوں کے رشتے آنے لگے، اور وہ سب ان پڑھ اور گھوڑوں کے شوقین مرد تھے۔ میں ہر وقت ایسے کسی گنوار کے پلے بندھ جانے کے خوف سے مبتلا رہنے لگی تھی۔ میں خود اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، میرے باپ نے ایک احسان مجھ پر کیا تھا کہ میرا شوق دیکھتے ہوئے مجھے اچھی تعلیم دلائی تھی۔ میری اچھی قسمت تھی کہ میرے لیے میرے شوہر کا رشتہ آ گیا۔ میں اپنے شوہر سے تب ناواقف تھی اور شادی کے دوران بھی ذہنی اذیت کو جھیلتی رہی کہ میرا شوہر بھی ساری عمر صرف گھوڑوں میں اور دکھاوے کی عزت بنانے میں لگا رہے گا، اور میری زندگی میری ماں کی طرح گزر جائے گی، خاموش اور الگ رہ کر اکیلے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور اپنی شادی پر خوش ہونے کے بجائے بہت زیادہ روتی رہی تھی۔ شادی ہونے کے بعد جب میں رخصت ہو کر اس گھر میں پہنچی تو میرے دیور اور سسر نے میرے جہیز میں آئے کالے گھوڑے کی وجہ سے میری خوب آؤ بھگت کی۔ مجھے عزت اور توجہ بری لگ رہی تھی جو میرے بجائے میرے گھوڑے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ میں اپنی باقی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن میرا سامنا میرے شوہر سے ہوا اور ان کو بھی میں نے اپنے جیسا پایا تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے بارے میں بتایا۔ ہم دونوں ایک جیسے گھرانوں کے ستائے ہوئے ایک جیسے افراد تھے۔ اللہ نے ہماری جوڑی بنا کر ہماری زندگی آسان کر دی تھی۔ ہم دونوں شادی کے کچھ ہی دن بعد پڑھائی کا بہانہ کر کے شہر آ گئے تھے۔ میرے سسر میرے جہیز میں آیا میرا کالا گھوڑا پا کر بہت خوش تھے، اسی لیے خوشی خوشی ہمیں اجازت دے دی۔ ہم نے یہی شہر میں اپنا گھر بنا لیا۔ شادی کے بعد ایک دو دفعہ ہمارا وہاں جانا ہوا، مگر جب سے ہماری زندگی میں ہنا آئی تھی ہم کبھی واپس اس علاقے میں نہیں گئے تھے۔ ہم دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ہنا وہ سب کچھ دیکھیں یا سنیں۔ ہم نے ہمیشہ ہنا کو پڑھے لکھے لوگوں اور اچھے ماحول میں رکھا تھا، مگر ہماری بیٹی کے اندر ہمارے باپوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی مگر اسے پڑھے لکھے لوگوں کے بجائے کالے گھوڑے رکھنے والے مرد کی تلاش تھی جو اس کی نظر میں ایک باوقار مرد تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں خون کا اثر اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا جو اس کے دادا سے اس میں منتقل ہو چکا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اور میرے شوہر نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ کسی طرح جلد از جلد بیٹی کا گھر بھی بس جائے اور کوئی انہونی نہ ہمیں جھیلنی پڑ جائے۔ گاؤں میں جا کر میں نے ساری کہانی اپنے سسر کو بتائی۔ سسر یہ سب کچھ سن کر خوشی سے نہال ہو گیا اور اپنی پوتی کو گلے سے لگا لیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی مگر سسر کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ سسر صاحب کہنے لگے کہ جس کی توقع میں اپنے بیٹے سے کرتا تھا وہ میری پوتی نے پوری کر دی۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو ہمارے خاندان کے رسم و رواج کو قائم و دائم رکھے۔ چند دن کے اندر ہی سسر نے گاؤں کے سب سے بڑے خاندان سے رشتے کی بات کی جو اپنے علاقے میں 100 کالے گھوڑوں کا مالک تھا۔ بیٹی کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اس کے فارم ہاؤس دیکھنے چلی گئی۔ واپس آئی تو میرے سسر صاحب وہاں بات پکی کر کے آ چکے تھے۔ مجھ کو اس سب پر کچھ اعتراض نہ تھا کیونکہ مجھے تو اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی۔ پھر چند دن میں ہی میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا جس کی بارات سچ میں 100 کالے گھوڑوں پر آئی تھی۔ میری بیٹی رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔